یہاں پہ کسی نے نل اپنا نام رکھ لیا. ہلو، انمیوٹ کرو بھائی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. جی جی کریں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں حدیث سے آج کل تھوڑا سا ریسرچ کر رہا ہوں، کچھ آپ سے انفارمیشن لے رہا ہوں کہ ادھر ادھر سے لے رہا ہوں. تو حدیث جو ہے نا، یہ تقریباً 200 سال بعد پراپر لکھی گئی ہے. پہلی بک میرے خیال سے ابن شام نے لکھی تھی، پھر اس کے بعد یہ بخاری شریف آئی ہے. تو میری ایک چیز آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے بیسیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں یا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سے جاننا چاہ رہا ہوں. سپوز کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، کتاب قرآن شریف بھی بھیج دی. تو سپوز کر لیتے ہیں کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد یا 100 سال بعد آیا ہوں، اور صحابہ سارے فوت ہو چکے ہیں. تو میں جب مرتا ہوں، کچھ اعمال کرتا ہوں، اور میں جب اللہ کے پاس جاتا ہوں، ایک سینیریو میں ڈیولپ کر رہا ہوں نا، تو اللہ جب مجھے کہے گا تو اس وقت بک بھی نہیں آئی. ایون اگر بک آئی بھی ہے تو بخاری تو ڈیوائن بک نہیں ہے نا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب فرض کریں اللہ مجھے کہتا ہے کہ تو میں تو اللہ کو یہ کہوں گا نا کہ پیغمبر اور رسول تو تھے، پیغمبر تو تھے اور بک بھی تھی، لیکن باقی بک تو ڈیوائن نہیں ہے. ایون ابھی بھی اگر میں ہوں تو مطلب میں یہ آرگومنٹ تو کر سکتا ہوں نا کہ یہ تو ڈیوائن بک نہیں ہے، تو میں ایک نان ڈیوائن بک کو کیوں مانوں؟ چلو قرآن تو میری اوبلیگیشن ہو گئی نا، اور رسول بھی اوبلیگیشن ہو گیا. تو اس سے ذرا آپ میں سمجھا پایا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو یا نہیں سمجھا ہم پایا؟ نے آپ بالکل سمجھا پائے ہیں، آپ نے بالکل صحیح بات سوچی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں نا کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ ایک آیت نازل ہوئی تھی جسے تکمیل دین کی آیت کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ نے کہا تھا یوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا تو تب کیا حدیث تھی؟ تب کیا سیرت کی کتابیں تھی؟ تب کیا قرآن کتابی شکل میں موجود تھا؟ نہیں تھا. تو پھر اللہ اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ دین مکمل ہو گیا جبکہ قرآن ہی کتابی شکل میں نہیں ہے؟ تو بھیا پھر بات یہ ہے کہ اس بیس کے اوپر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اصل میں قرآن کی کتابی شکل یا حدیثوں کی کتابی شکلیں اصل اسلام کا حصہ نہیں تھی، ورنہ رسول اللہ کبھی نہ کہتے کہ دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جی ہاں بخاری کو نبی تھوڑی تھا کہ وہ لکھے گا، بخاری تو صحابی بھی نہیں تھا. ابن شام کیا صحابی جی تھا؟ جی جی وہ تو 200 سال بعد آنے والے اسکالر تھے جنہوں نے اپنے طور پر ریسرچ کی، اور یہ ساری کتابیں انسانی کوشش کا نتیجہ ہیں، اللہ کی مرضی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ انسانی کوشش کا نتیجہ ہے. یعنی انسان اللہ کے مکمل دین میں نقص نکالنے کے بعد اسے مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی ایک جی جی بات ہے نا بالکل. کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے جی اپنا ایک میسج، میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، میرا میسج موجود ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایک دن یہ کہہ دوں کہ میرا میسج کمپلیٹ ہے اور جی میں نے تمہارے لیے کمپلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو میرے مرنے سے 20 سال بعد میری ساری کی ساری ویڈیوز کو دیکھ کے ایک کتاب لکھنی پڑ جائے. جی بالکل. مطلب ہوا کہ یہاں تو میں غلط تھا یا آپ غلط ہیں، یعنی آپ اضافہ کر رہے ہیں یا پھر میں جھوٹا تھا کہ میں نے مکمل نہیں کیا. اسی طرح پھر حدیث کی کتابیں اگر دوبارہ لکھنی پڑ جائیں تو پھر بھی ظاہری بات ہے کہ میں نامکمل تھا، ٹھیک ہے. مگر اب ادھر قرآن کا تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو بھائی کتاب کی شکل میں بھی نہیں تھا، بس صحابیوں کو یاد تھا، کچھ صحابیوں نے اپنے اپنے طور پہ مصحف بنا رکھے تھے، مگر قرآن تھا نہیں مکمل کوئی بھی، اور دین مکمل تھا. تو بھائی پھر اور رسول اللہ نے کیا یہ کہا تھا؟ دیکھیں رسول اللہ نے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں نبوت کی ہے جو حدیثوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے. جی جی کیا رسول اللہ نے یہ نبوت کی ہے کہ ایک دن تم سیرت کی کتابیں لکھو گے، ایک دن تم حدیث کی کتابیں لکھو گے، ایک دن تم جو کیا کرو گے فقہ کی کتابیں لکھو گے، قرآن کی تدوینیں لکھو گے، ایک دن تم قرآن کو کتابی شکل میں اکٹھا کرو گے؟ یہ لکھا ہے کہیں؟ کسی حدیث میں یہ موجود ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. پھر مجھے بتایا جائے کہ پھر کیسے ہم مان لیں گے حدیث اور قرآن کی کتابی شکل
کہیں پہ کوئی لکھا ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے تو بھائی امام مہدی کی پیشن گوئیاں کر دی تھی, فارس فتح ہو جائے گا, مصر فتح ہو جائے گا, روم ہار جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ڈھمکاں ہو جائے گا, سب دنیا کی ہر پیشن گوئی. عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ انجینئر مرزا پڑھ پڑھ کے یہ حدیث پاگل ہو گیا ہے, کہیں سے وہ یہ نہیں نکال کے دکھا سکتا کہ بھائی قرآن بھی ایک دن کتابی شکل میں ہوگا. دکھا سکتا ہے وہ؟ نہیں دکھا سکتا نا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو جتنی مرضی یہ بات سمجھاتے رہے ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ مذہب ایز یو گو بن رہا تھا. ایز یو گو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک مکان آپ بنانا شروع کرتے ہیں, آپ پہلے اس کی ایک دیوار بناتے ہیں, پھر دوسری بناتے ہیں, پھر آپ چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ پھر آ جاتے ہیں, پھر آگے آپ دوسری تیسری چوتھی دیوار بناتے ہیں, ایک کمرہ بناتے ہیں, پھر آپ کچن بناتے ہیں, واش روم بناتے ہیں, جیسے گاؤں میں گھر بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. لیکن اس کا ایک واضح نتیجہ ہونا چاہیے تھا جو مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں ملا. جو پہلے 100 150 200 سال ہیں اس میں دیکھیں نا, کچھ قرآن ایک صحابی کے پاس ہے, کچھ دوسرے کے پاس ہے, کچھ حدیث ہے کے پاس ہے, کہیں کمبائنڈ تو نہیں تھی نا یہ چیزیں. تو اس میں بہت شدید قسم کے اختلافات ہونے چاہیے تھے. کوئی نماز اس طرف پڑھ رہا ہے, کوئی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے, پھر مجھے تو نہیں ملی کہیں, یا شاید میری اس پہ اسٹڈی اتنی نہیں ہے. دیکھیں جو پریکٹیکل اسلام ہے نا, وہ ہو سکتا ہے وہ اسلام ہو ہی نہ, وہ ہو سکتا ہے کسی اور مذہب سے کچھ چیزیں لی ہوں, یا کسی علاقے کے لوگوں میں کوئی رواج ہو اور وہاں سے شروع ہوئی ہوں یہ مذہبی رسومات. ہمیں کیا پتا ہے کیسے اسلام میں آئی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی یہ بات کہنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں اصل میں رسول اللہ نے دی تھی, کیونکہ قرآن سے 5 نمازیں شامل ہی نہیں ہیں. 3 نمازیں ثابت ہیں قرآن سے, اور یہودی بھی 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں یہودی کنٹینیویشن ہی تو نہیں تھی جو 3 نمازوں کا ذکر ہے صرف قرآن میں. نہیں, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے ابھی میں, لیکن پہلے میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. میں تھوڑا سا آپ سے اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں ہمیں ریشنل رہنا پڑے گا, تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ انجیل سے کاپی ہوا ہے, یہاں سے کاپی. تو دیکھیں یہ تو دعویٰ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کنٹینیویشن چل رہی ہے. تو کنٹینیویشن جب چل رہی ہے تو انجیل میں ایک واقعہ ذکر ہے, وہ اگر قرآن میں ہو جاتا ہے تو یہ تو بری چیز نہیں ہے, یہ تو اچھی چیز ہے. آپ اکثر اس میں تو اس کی بات ہی نہیں کر اس کی رہا, مخالفت کرتے ہیں. بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 نمازیں قرآن سے ثابت نہیں ہیں, اگر ہیں تو بتا دیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. ہاں ابھی یہ بات کریں, لیکن وہ اپنے دوسرا والا دیجیے نا. وہ دوسری علیحدہ بات ہے. جی اچھا, اس پہ لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں بھی کمبائن نہیں تھی, قرآن بھی کمبائن نہیں تھا. تو فرسٹ 200 ایئرز میں ہمیں یہ شواہد ملنے چاہیے تھے کہ بہت اختلافات ہوں, بہت لڑائی جھگڑے. اب لڑائی جھگڑے ہیں جب سب کچھ ہے, کمپیوٹر ہے, آن لائن سب کچھ ہے, تو اس وقت تو ہونے چاہیے تھے, اس کی ثبوت ملنے چاہیے. لاجیکل ایک ریزلٹ ہے نا, پھر ہمیں لاجیکل اگر ہم چلتے ہیں تو. نہیں, ضروری نہیں ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام, یہ آپ اس بات کو بھی ذرا ذہن سے نکال دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس مسلمانوں کی تاریخ جو کہ دوسروں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جیکب دا پریسٹ بائڈر تھا, جان آف ڈماسکس تھا, اور بہت سے لوگ تھے. وہ تھا آرمینین کرونیکلر تھا, وہ کیا اس کا نام تھا, سیبیس تھا, اور بہت سے لوگ ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی نماز کے بارے میں کہیں کچھ لکھا ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ جنہوں نے انہیں جا کے فتح کیا تھا, یہ دن میں 5 بار اکٹھے ہو کے کہیں نماز پڑھتے تھے, یہ لکھا ہی نہیں ہے کسی اور نے کبھی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نوٹس نہ ہو ہی نہیں سکتا. اذان کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں لکھا کہیں بھی, جو شروع والے ہیں نا 7ویں صدی والے, نہ اذان کے بارے میں کچھ ہے, نہ نماز کے بارے میں کچھ ہے. یہ جا کے ہمیں 8ویں صدی کے اینڈ پہ ملنا شروع ہوتا ہے, بلکہ 8ویں صدی کے مڈ میں کہیں ملنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عباسیوں کی حکومت کے بعد. یہ نماز کے بارے میں کوئی کسی نے کہیں لکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ مل کے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں اور دن میں 5 بار یہ اذان دیتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کسی ملک پہ قبضہ, شہر پہ قبضہ کریں اور ادھر اذان نہ دیں, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں تھے اذانیں دے رہے؟ وجہ کیا تھی, کیوں نہیں تھے اذانیں دے رہے؟ معاویہ کی فوج یروشلم میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, اور اذانیں نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ اذان نہیں دے رہے, 5 بار دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہے, یہ کیا بات ہے؟ پھر ہمیں سمجھ آتا ہے نا کہ گڑبڑ تو کچھ اور ہی تھی. تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل گیم کیا تھی, جو اندازے کی بات ہے. ٹھیک ہے,
ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا جھوٹ ہے اسلام میں، یہ نہیں بتا سکتا کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا اس ٹائم، کیونکہ اس کے لیے بہت ریسرچ چاہیے جو کہ ابھی جی تک ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو ہمیں پتہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے یا اذانیں نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں تاریخ دانوں کی کتابوں سے مل رہا ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ نہ لکھیں کہ یہ اذان دے رہے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں دن میں 5 لیکن بار. اب اس آرگومنٹ میں آپ حدیث کو اور سیرت کو کیوں مائنس کر رہے ہیں؟ میرا ویسے ایک سوال ہے، وہ بھی تو ہے نا، اس سے تو نمازوں کا اور جو بلال حبشی صاحب ہسٹوریکل کا موضوع. میتھڈ ہے وہ اسلام کی جو کتابیں ہیں ان کو کریٹیکلی دیکھے گا. اگر جی جی اسلام کی حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے 5 بار دن میں اذان دے رہے تھے، اگر یہ بات حدیث میں لکھی گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 680 میں مسلمان کسی شہر میں گئے اور انہوں نے قبضہ کیا. ٹھیک ہے، جی 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 بالکل. اب ظاہری بات ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو کوئی اسلام، مطلب وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے. اگر یہ اذانیں دے رہے ہیں دن میں 5 بار اور یہ 5 بار اکٹھے ہو رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنی کتابوں میں جہاں جو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، یہ فلاں چیز کھاتے ہیں، ان کے اتنے گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ فلاں طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں، تو وہ نماز اور اذان کے بارے میں کیوں نہیں لکھیں گے؟ وہ یہ کیوں نہیں لکھیں گے کہ کوئی نیا مذہب یہ لے کے آئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بالکل بالکل. وہ لکھیں گے نا، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ یہ کریں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں نہ لکھیں. جیسے ایک سمپل بات ہے کہ افغانستان میں جی امریکہ آیا ہے، ٹھیک ہے، جی جی اور مجھے جب نظر نہیں آ رہا کہ امریکی فوجی اذانیں دے رہے ہیں اور وہ مسجدیں بنا رہے ہیں اور وہ اپنے چرچ بنا رہے ہیں اور دن میں 10 بار گھنٹہ بجا رہے ہیں، تو میں کبھی بھی نہیں لکھوں گا. اگر وہ بجا رہے ہیں تو پھر میں لکھوں گا. فرض جی کرو کہ ایسا ہی آپ ہے بالکل. دنیا کے کرسچن آج سے 300 سال بعد دن میں 5 بار گھنٹے بجائیں اور اس کے بعد 5 بار وہ نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آج جو ہیں وہ افغانستان میں وہ موجود تھے جب، تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو ہم نہیں لکھیں گے. ہاں، اور پھر بعد میں 2-3 صدیاں بعد وہ ایسا کرنے لگیں اور پھر وہ سوچیں کہ ہاں جب امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا تب بھی وہ ایسا کرتے تھے، تو کوئی بندہ واقعی اپنی کتابوں میں یہ لکھ بھی دے گا تب وہ ایسا کرتے تھے، مگر ظاہری بات ہے کیونکہ افغانستان کے لوگوں نے نہیں دیکھا تو انہوں نے نہیں لکھا. تو یہ مسئلہ ہے اصل میں سارے کا سارا، جو کہ اصل میں دیکھیں ہسٹری کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ جو ہے نا، جو سائنس ہے، یہ گپ نہیں ہے، یہ سائنس ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. تو وہ اب سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کو جس بات کا ثبوت ملتا ہے اس کو مانتی ہے. اب یہ ہسٹوریکل کریٹیکل سائنٹیفک میتھڈ جو ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ ارسطوٹل نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی تھی، اور ارسطوٹل اس ٹائم ایتھنز میں تھا، ٹھیک ہے، یا فرض کریں ارسطوٹل نے لکھا کہ غلط ہوگی تھوڑی مثال، کہ 200 سال پہلے ارسطوٹل کے آنے سے ایتھنز میں فلاں بات ہوتی تھی. اس نے اپنی جی کتاب جی میں اس کو اچھے خاصے قصیدے باندھ دیے، کئی چیپٹر لکھ دیے، مگر 200 سال پہلے کا بھی کوئی رائٹر موجود ہے اور اس نے بھی اس ٹائم کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی کتابوں میں ہمیں بالکل وہ بات ہی نہیں ملتی جو ارسطوٹل نے لکھی ہے، مثال کے طور جی بالکل بالکل. پہ. وہ کنسسٹنسی نہیں ہے دونوں میں. جب وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ارسطوٹل کو غلط فہمی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اسے غلط فہمی ہے. یہی مسئلہ محدثین کے ساتھ اور سیرت نگاروں کے ساتھ ہے کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ ان کے آئی وٹنس نہیں ہیں، جو آئی وٹنس ہیں انہوں نے وہ باتیں ہی نہیں لکھی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو پیدائش ہے نا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نماز کا وقت کس ٹائم سامنے آتی ہے، نماز کا مسئلہ جو ہے وہ 7ویں صدی میں نہیں، 8ویں صدی میں، 7ویں صدی کے اینڈ میں جا کے کہیں ہوتا ہے شروع، اور 8ویں صدی میں پھر کہیں جا کے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 690 کے بعد جا کے کہیں نماز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور بہت ویگ ہے باقی کی ہسٹریز کے اوپر کہ یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں. ہاں، جو سیرت نگار ہیں، جو حدیث والے ہیں، انہوں نے بعد میں بتایا. یہ ایک فرض کر لیں گے یہ ایک پورے کا پورا ڈرامے بازی ہے، تو ہم اس لیے ان کی کتابوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اگر کچھ بھی ہمیں انٹرسیکٹنگ ملتا نا، جو انڈیپینڈنٹ ہسٹری ہے، ان لوگوں کی ہسٹری جن کو اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں، جو انہیں کنکویسٹ کر رہے تھے، ان کے بارے میں باعث ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، وہ لکھ سکتے ہیں سچی باتیں. اور نماز جیسی بات کو اگر وہ لکھتے بھی تو کوئی مسلمانوں نے آ کے انہیں پھانسی نہیں دے دینی تھی کہ تم ہمارے خلاف کچھ لکھ رہے ہو. تو نماز کے بارے میں ضرور لکھا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، حج کے بارے میں لکھا ہونا چاہیے تھا، اذان کے بارے میں لکھا ہونا چاہیے تھا، قرآن کے بارے میں لکھا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے،
جو چیزیں یہ ساری نہیں جب ہمیں ملتی تو تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار ان کی ہسٹری ساری جھوٹ ہے یہ والی. ٹھیک ہے, نہیں یہ لیکن بتایا اس کو جاتا اگر ہے ہم کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں. جی 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 بولے. یہ کب شروع ہوئی ہم نہیں جانتے, مگر بہت دیر سے شروع ہوئی. لیکن اس کو اگر ہم نا اس کو ریسرچ آؤٹ تو کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے. پہلا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ مسجد دیکھی جائے. ظاہر کنڈرات تو ملتے ہیں کہ سب سے پرانی مسجد کا کنڈر کب ملا ہے, تو آپ ایگزیکٹلی پہنچ جائیں گے کہ اچھا چلو اس ظاہر مسجد ایسے تو نہیں بنتی تھی جنہوں نمازی کے لیے بنتی تھی, اور مسجد کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد ہے. دس از ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, چلیں آپ کے پوائنٹ کو میں مان لیتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں حکمرانوں کا ایک حدیث اگر ایسی آ جائے کہ یار حکمران کے خلاف آپ بغاوت نہ کریں, تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں فیبریکیٹ کی گئی ہے. لیکن اگر حدیث ایسی آ جائے کہ آپ نمازیں پڑھیں اور پھر 5 کے بعد, تو اس کا تو کسی کو فائدہ بھی نہیں ہے نا. مطلب یہ بینیفیشری کوئی نہیں ہے نا. بینیفیشری بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بینیفیشری اس کے ہیں نا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں مذہب کی نٹی گریٹیز بنائی, وہ بینیفیشری ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے عربوں کے لیے اپنا مذہب خاص طور پہ تب بنانا جب وہ کہ ایک بہت بڑی امپائر کے مالک بن گئے تھے بہت ضروری تھا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ اپنی فوج میں لوگوں کو بھرتی کرتے تھے, اور وہ کرسچن اگر ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان کی ہمدردیاں ان کی طرف. آپ کو پتا کہ فارس ٹوٹا کیوں تھا؟ فارس اس لیے ٹوٹا تھا کہ جب ہراکلس فارس کو فتح کرنے آ رہا تھا تو فارس میں کرسچنز کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ہراکلس کی سائڈ تھی, جی جی کیونکہ وہ کرسچن تھے. اس وجہ سے, کیونکہ شہنشاہ کا جو مذہب تھا وہ تو پرانا مذہب تھا نا, 2000 سال 2500 سال پرانا زرتشت ہوتا تھا وہ. ٹھیک ہے, جی اور جو رعایا تھی وہ کرسچن تھی. تو جب ہراکلس آیا تھا وہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ فیل کرتے تھے کیونکہ وہ کرسچن تھا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اس چیز کا اثر مسلمان حکمرانوں کو پتا تھا کہ جب ہم لوگوں کو فتح کریں گے اور لوگ کرسچن ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہوگی, ہماری فوج پھر ان کے ساتھ ہوگی اور ہمیں ہماری حکومت کو ختم کرنا بہت آسان ہوگا. تو یہ اصل میں حکومتی سرپرستی میں ہی اسلام ایجاد کیا گیا, اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے دوسری. اچھا صحیح. اچھا ایک اور بات ہے, آپ کا کہنا یہ ہے, اگر میں کوئی غلط بات کروں تو آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے نہیں کہا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نہیں اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیبریکیٹ کیا اور دوسرے مذہب کی یا پرانی کتابوں کی کہانیاں لے کے اس میں ڈال دی, رائٹ؟ یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں تو یہ بھی نہیں کہتا, مجھے نہیں پتا کہ قرآن کہاں سے آئے, اور ہمارے پاس اس اچھا بات کا پورا ثبوت بھی نہیں ہے کہ یہ واقعی حضرت محمد پہ اترا تھا یا حضرت محمد نے ہی لکھوایا تھا. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا. تو میرا ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ نا, کچھ چیزوں پہ تو ہم ایگری ہیں نا. وہ غامدی بات کرتا ہے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں تھے نا, کوئی انسان ہی نہیں تھے. اور اس پہ بھی سارے ایگری ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی. نہیں تو اس پہ بھی غالباً ڈس ایگریمنٹ تو ہے کہ حضور تھے بھی کہ نہیں. میں چانس اچھا دیتا ہوں کہ زیادہ چانس یہ ہے کہ شاید کوئی پرسنالٹی تھی. ٹھیک ہے, جی جی مگر اس پرسنالٹی کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ زیادہ تر غلط ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ تھوڑا اور ہے, میں شاید واضح ہو جائے. ہاں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جب انٹرنیٹ بھی ہے, چیٹ جی پی ٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, آپ ایک ان پڑھ بندہ لے کے آئیں اور اس سے کہیں کہ وہ 6666 باتیں لکھ کے اس کو کتاب کی شکل دے دے, تو میں نہیں لکھ سکتا, میں کتاب نہیں لکھ سکتا. میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے آئی ٹی میں, اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں اتنی موٹی کتاب لکھ دے تو میں نہیں لکھ سکتا. تو اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ یہ تھوڑا سا اس کو, اور دوسرا یہ ہے میرا کہ پھر پوائنٹ آف واضح ویو پہلے ہی آپ کو پتا چل گیا نا کہ میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کسی ایک شخص کا کام ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک بات سمجھ لیں, یہ آپ نہیں لکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ یا کوئی بھی ان پڑھ بندہ کبھی کتاب نہیں لکھ سکتا. یہ ہاں بات یہ گیون نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا یا میرے سے کم پڑھا لکھا شخص نہیں کر سکتا, وہ دنیا کا مجھ سے ہر کوئی کم پڑھا لکھا شخص نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیپنگ ان ویو اس وقت کے حالات, انٹرنیٹ نہیں تھا, مشکلات تھی. دوسرا نہیں تو یہ کہ اگر کتابیں لوگ نہیں لکھتے تھے. یسوع کے حواریوں نے بھی لکھی تھی, مطلب انہوں نے نہیں لکھی تھی, اوروں نے لکھی تھی.
ہو سکتا ہے قرآن بھی محمد نے نہ لکھا ہو, بعد میں محمد سے منسوب کر دیا گیا, لکھا کسی اور نے. وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل. سمجھ گئے آپ. اچھا مین صحیح. مسئلہ یہ. اچھا ٹھیک. اچھا لیکن اس میں پھر دیکھیں اب یہاں پہ آپ کا کنفلکٹ آ گیا نا. جب آپ کہتے ہیں میں قرآن کو بھی نہیں مانتا, میں حدیثوں کو بھی نہیں مانتا, تو ان حدیثوں کے بیس پہ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو آپ کہیں بھائی یہ میں اس کو مانتا ہی نہیں. جیسے بھائی آپ وہ وہ واقعہ انٹرنل سناتے. کرٹیسزم ہے, انٹرنل کرٹیسزم ہے, وہ تو میں کرسچینٹی پہ بھی کرتا ہوں. وہ تو دنیا کی انٹرنل کرٹیسزم کیا ہوتا ہے کہ آپ رچرڈ ڈاکنز کی ایک کتاب اٹھائیں اور آپ اس میں سے یہ نکال دیں گے یار اس نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے اور ایسے غلط ہے. صحیح ٹھیک ٹھیک ہے. اب ہاں میں نے کوئی کتاب لکھی ہے اور میری کتاب کے 2 چیپٹرز آپس میں کلیش کر رہے ہیں, یا میری چیپٹرز کے اندر ہی میں نے خود یہ اعتراف کیے ہوئے ہیں کہ جی میں نے بہت سا غلط کام کیا, یا میں نے 6 سال کے بچے سے شادی کر لی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, جیسے حضرت محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے. جی پھر آپ مجھے بتا دیں نا کہ وہ تو مجھے خود ہی غلط ثابت کر رہی ہے. تو یہ انٹرنل کرٹیسزم ہے جو کیا جاتا ہے. جو میں آپ کے ساتھ ابھی پہلے بات کر رہا تھا وہ ایکسٹرنل کرٹیسزم تھا. جی میں سمجھ گیا, میں آپ کرٹیسزم کا پوائنٹ دونوں سمجھ طرح گیا. کا ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. کرٹیسزم جی جی انٹرنل بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے. ایکسٹرنل لائٹ میں آپ اور طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں, انٹرنل لائٹ میں آپ اور طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں. مین بات جی یہاں پہ ابھی یہ چل رہی ہے. جی میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ, میں سمجھ گیا, آئی ایگری. اچھا ایک چیز ہے, پھر آپ کو تھوڑا سا اگر آپ فیڈ بیک ویسے لیتے ہیں یا آپ فیڈ بیک لینا پسند نہیں کرتے؟ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. ہاں جی یار, جس نے آنا ہے اسٹوڈیو میں آ جاؤ. 380 لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اور اسٹوڈیو میں آنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بہت جگہ اسٹوڈیو میں آ جاؤ ابھی, پھر آگے پھر میں نے پھر اسٹریم بند کر دوں گا میں اگر نہیں ہوں گے لوگ تو. اچھا ہاں جی کریں بات. اچھا ایک تو میں یہ ضمنی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ فیڈ بیک لینے پسند کرتے ہیں یا آپ کو غصہ آتا ہے کہ یار مجھے کیوں فیڈ بیک دی جا رہی ہے, نہیں دینی چاہیے؟ یار بتا کے نہ دیا کریں فیڈ بیک, ویسے دے دیا کریں. اچھا اچھا فیڈ بیک میں میرا ایک فیڈ بیک تو یہ ہے, آپ نا اعتراضات آپ کے ہیں, میں اس سے سوچنے میں کچھ بڑے بڑے اعتراضات آپ نہیں کرتے ہیں شاید پہلے کریں, جیسے الاول کا مسئلہ ہے تو وہ کیا ایک میتھمیٹیکل, پتہ ہے نا آپ کو؟ بتائیں کیا مسئلہ ہے لیول کا, مجھے کیا پتا آپ کس کو کہہ رہے ہیں. اچھا اس کا پراپر نام ہے الاول. وہ اس میں یہ ہے کہ سورہ نساء میں انہیریٹنس کے وہ ہے مسائل ہیں نا, تو اس ہاں میں جی اس کو میں نے کافی کیا تھا, اب آج میں بھول گیا ہوں, لیکن اس میں آپ کو بڑا دے دیتا ہوں فرینڈ, تو شاید آپ کو یاد بھی آ جائے کہ اس میں ایک اسپیسیفک سچویشن میں اگر آپ وہ حصے ڈیوائڈ کرتے ہیں, میرے خیال سے جب 2 ہاں, بہنیں ہوتی ہیں صرف. 2 بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ حصے برابر نہیں ہوتے. ہاں وہ میتھمیٹیکل ہاں ایرر ہاں ہے ہاں قرآن وہ میں. ایک چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ 200 سال پرانے آپ تفسیریں اٹھا لیں اور اس کے اٹھا لیں اور اب کے اٹھا لیں, تو اس میں واضح ڈفرینس ہے. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سائنس کے ساتھ اس کو الائن کر دیا جائے نا. تو یہ 2 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. اور اچھا اب فیڈ بیک میں تھوڑا اب تو کہہ دیا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بہت لاجیکل بات کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر لاجیکل بات کرتا ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہوتی ہے, ایویڈنس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس پہ مطلب میرے خیال سے اس میں کہنے میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بات کر رہا ہوں اور میں آپ کی بات صحیح ہے تو میں کہوں ہاں آپ کی بات صحیح ہے. تو یہ میں نے کسی کبھی نہیں دیکھا, آپ سمیت غامدی ہو گیا, بڑے بڑے. مثال کے طور پہ کب ایسا ہوا؟ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ میری بحث ہو رہی تھی, آپ کے سٹریم پہ نہیں ہو رہی تھی, ایک اور پہ ہو رہی تھی, مومو بھی تھی اور وہ حاجی مستلی کے سٹریم پہ. تو بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ میں نے کہا آپ جو بھی حدیثیں پیش کریں اس کو الرجال علم الرجال کے فلٹر سے میں سے گزاریں, تو آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور میری پاس لاجک یہ تھی, آپ کہہ رہے تھے بخاری ہے تو میں اس میں سے کیوں نکالوں, تو میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا میرے حساب سے دس از ویری لاجیکل کہ بخاری بھی ہم مسلمانوں نے لکھا ہے اور علم الرجال بھی ہم مسلمانوں کا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو پہلے آپ بخاری کو بھی نہ مینشن کریں, کیونکہ بخاری بھی ڈیوائن تو نہیں ہے نا. وہ تو آپ اس سے ابھی جو میں نے بات کا جواب دیا اس کی لائٹ میں یہ ٹھیک ہے بالکل جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کرٹیسزم 2 طرح کے ہیں, جی 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 تو اس کی لائٹ میں جو میں نے بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے, ابھی بھی ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, انٹرنل کریٹیسزم جب آپ کریں گے تو جو بک میں بتا رہا ہوں اور اس میں نے لکھا ہوا ہے پریفیس میں اب کہ مجھے بھائی اس آپ بک کو کو ایک اور ایسے پڑھنا. بات بھی سمجھانی پڑے گی, اور اب مجھے لگتا ہے آپ انٹیلیجنٹ ہے کافی, آپ سمجھ جائیں گے. جی جی بولیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حدیث کی ہسٹوریکل بیسز ابھی میں نے اور آپ نے ڈسکس کی اتنی لمبی, جی آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آیا نا کہ میں کیوں حدیث کے کہہ رہا ہوں کہ حدیث بالکل فارغ ہے. آ گیا, بالکل آ گیا.
پھر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ اپنی بات جو کہ ٹوٹل جھوٹ ہے اسے وزن دینے کے لیے اس میں 10 ایسے گواہ ڈال لے خود سے، ان کے نام لکھتے جو کہ سارے آج سے 100 200 300 سال پہلے مر چکے ہیں، تو کیا وہ سچا ہو جائے گا؟ نہیں، یہی مسئلہ علم الرجال کا، ٹھیک ہے؟ آپ آپ ٹھیک مجھے کہہ رہے بتائیں نا، ہیں. ایک سمپل بات ہے کہ میں آج بیٹھوں ایک کتاب لکھوں ہوں، اور اس میں آپ کے پردادا کا بھی نام ڈال لوں، اپنے کا بھی ڈال لوں، اپنے پردادا کے پردادا کا بھی ڈال لوں، اور 10-15 بندوں کی ایک چین آف نریشن بنا لوں، اور پھر میں یہ فرض کر لوں کہ آپ کے دادا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور میرے دادا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کسی بندے نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے علم الرجال پہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات، اگر آپ اس کو سمجھ لیں نا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا تھوڑا سا آپ بھی اوپن رکھیں نا اپنے آپ کو. نہیں، یہ غامدی صاحب اوپن نے ایک رہنے بات والی کی بات تھی. نہیں ہے نا، سچ اور جھوٹ میں اوپن نہیں نا ہوتا، سچ اور جھوٹ میں دیکھیں صرف آپ، سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے. غامدی صاحب یہ نے ایک اوپن بات نہیں کی ہوتا تھی، وہ ہے کہہ رہے تھے کہ یار. گاندھی صاحب تو illogical باتیں کرتے ہیں یار، میں 100 بار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. نہیں یہ والی بات سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں ایک بندہ لاجیکل بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات یہ بھی لاجیکل ابھی ہو. میں آپ کی کلیئر کر دوں گا، دیکھنا ابھی تھوڑی دیر میں آپ میری بات پھر مان جائیں گے. میں غامدی کی بات کسی اور حوالے سے کر رہا ہوں. ہم غامدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جب کسی کو ریبٹل کرتے ہیں نا، تو اس کا پوائنٹ آف ویو آپ اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ یا ڈیلیٹ مت کریں. آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کا پوائنٹ آف ویو پیش کریں کہ وہ اشش کرو ٹھہرو کہ یا بھائی یہ تو میں بھی نہیں پیش کر سکتا تھا. میں گاندھی کو میرے کوئی یاد سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس کے سٹینڈرڈ پہ پورا اتروں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں جرنل بات تو ٹھیک ہے نا. نہیں، میرا ایک جنرلی کلیم ہے، نہیں وہ بات ٹھیک نا، میرا بالکل ایک، غلط بات ہے اب یہ میں ایک بات. ایگزامپل دیتا میری بات سنیں، ٹھہر جائیں. یہ ہوں. بات مکمل طور پہ غلط ہے جو گاندھی نے کی ہے. اس کے اندر تو 100 دقیق نقطے ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں کہ 100% غلط ہیں. اچھا میں اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرا ایک کلیم ہے، غلط کلیم ہے، کہ بھائی میں کار سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں، لیکن صبح کا جو کنڈیشن ہے نا، مارننگ میں، یہ اس کو علم الرجال کہہ لیں. اور اب میرا یہ غلط ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے، کہ آپ کہیں گے کہ میں تو شام کو گیا تھا تو یہ بندہ تو نہیں دوڑ پا رہا تھا. میں نے صبح کا کہا ہے، اور صبح بھی میں نہیں دوڑ سکتا، میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن آپ پورا میری بات کو پورا لیں گے تو مسلمان، دیکھیں بخاری بھی ڈیوائن نہیں ہے. آپ بخاری کو اٹھاتے ہیں، بخاری بھی مسلمانوں نے لکھا، مسلمانوں کا ایک گروپ لے نا، بخاری ایک بندہ تو نہیں تھا، یا مطلب صرف بخاری تو نہیں ہے نا. اب علم الرجال بھی مسلمانوں کا لکھا ہوا ہے، تو وہ مسلمان کہتے ہیں بھائی ہمارے دین کو آپ علم الرجال سے فلٹر کر کے حدیثوں کو کہیں، تو پھر آپ اس طرح کہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کی ساری اسٹرگل اس طرف ہے کہ یا تو لوگ دین کو، پہلا پوائنٹ تو یہ گول تو یہی ہے کہ دین ریلیجن سے لوگ نکلیں. دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ سائیڈ گول کہ یار ریلیجن اچھے ہو جائیں. اگر کسی ریلیجن پہ ایک ایسا فلٹر لگتا ہے وہ کہ وہ اس کو اچھا کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی میری طرف لوگ آ رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے علم الرجال بھی ڈال دیا تو تھوڑی سی حدیثیں فلٹر آؤٹ ہو گئی، مزہ آ گیا. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو فلٹر آؤٹ ہو رہا ہے اس کا آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں تو وہ یونیورسلی ایک اچھی چیز ہو نا، تو پھر ہم مانیں. اگر کسی ایک، دیکھیں ہٹلر بھی ایسے کر سکتا ہے کہ وہ بسمارک کی 10 باتیں جو ہیں ان کو کہے کہ یہ بسمارک نے کہی تھی، اور 10 کو یہ کہہ کے کہ فلانے نے جھوٹ کھڑا ہے ان کو کہہ دے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ جی ہٹلر کو ہوگا، اس سے فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں ہوگا. یہ کوئی یونیورسل سائنس نہیں ہے جو کہ چیزوں کو بہتر کر رہی ہے. وہ ایک کلٹ تھا جس نے یہ سلیکٹ کیا کہ کون سی حدیث ٹھیک ہے کون سی نہیں. اور آپ حدیثوں کی ہسٹری کو بھی نہیں سمجھ رہے نا. جو پہلی کتابیں ہیں ان میں صحیح غلط کی سند ہی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی جن کے بعد بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر رسول کے بارے میں باتیں جب لکھی گئی تو اس میں کوئی چین آف ٹرانسمیشن بھی نہیں تھی. جیسے اب میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، آپ اگر ابن شام پڑھیں جو کہ اسلام کی پہلی سیرت کی کتاب ہے، اور اصل میں روایتوں کا سلسلہ اس میں ہی شروع ہوتا ہے، سند کا سلسلہ بھی اس میں شروع ہوتا ہے، اور اس میں علم الرجال کو بھی سب سے پہلے اگر کسی ریٹن کتاب میں اسٹیبلش کیا گیا ہے تو وہ ابن شام ہی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابن شام بہت سی جگہوں پہ جب روایتیں لکھتا ہے نا تو کئی جگہوں پہ وہ چین آف ٹرانسمیشن دیتا ہی نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہی حدیثیں جن کی چین آف ٹرانسمیشن ابن شام کے پاس نہیں تھی، جو کہ بخاری سے پہلے تھا، جادوئی طور پہ بخاری کے پاس ان کی سندیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جن بندوں کے اوپر ابن شام جرا نہیں کرتا ان کے کیریکٹر کے اوپر،
بعد میں بخاری نئے قصے نکال کے لے آتا ہے کہ یار اس بندے کا یہاں علم الرجال والے بعد میں کئی سو سال بعد آنے والے، ابن شام سے 600 سال بعد آنے والے، 500 سال بعد آنے والے علم الرجال اسٹیبلش کرتے ہیں، اور بخاری نے جو باتیں لکھی، جو ابن شام نے لکھی تھی باتیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، ٹھیک ہے، اور ان حدیثوں کو سیدھا سیدھا باہر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علم الرجال ہے نا، اس کے اوپر یہ بات یاد رکھیں کہ علم الرجال کے اوپر جتنی بھی ریسرچ ہو رہی تھی وہ ایک بڑی پولیٹیکلی چارجڈ انوائرمنٹ میں ہو رہی تھی، اور وہ لوگ کر رہے تھے جو کسی ایک آئیڈیولوجیکل کیمپ سے بلانگ کرتے تھے، اور وہی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ علم الرجال اصل میں دیکھیں اسلام میں سب سے پہلے قرآن تھا، قرآن کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں داخل کرنے کے لیے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو لکھ لیا، اور اس بارے میں روایتیں اور کتابیں مل جاتی ہیں جن کے اندر یہ لکھا گیا کہ عثمان نے قرآن بدل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حجاج بن یوسف پہ یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے قرآن بدل دیا تھا، یعنی ان دو بندوں پہ، جو کہ ایک نے قرآن پہ اعراب لگائی اور دوسرے پہ قرآن نے تدوین کی، ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن جی یہ دونوں کے دونوں نے کیا کیا تھا، قرآن بدلا تھا۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ رسول نے قرآن پہلی بات ہے لکھوایا نہیں، اب جب لکھوایا بھی اگر تو اس نے آیتوں کے نمبر نہیں لکھوائے، ٹھیک ہے، اس نے قرآن کی یہ نہیں بتائی کہ کس ارینجمنٹ میں لگیں گی۔ بعد میں یہ لوگ قرآن لکھتے ہیں، اور قرآن لکھنے کے بعد سارے کا سارا وہ ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جی جب ان کو قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن تو ایک مذہب بنانے کے قابل کتاب ہی نہیں ہے، اور اس کے مطابق تو جو مذہب بنے گا وہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہوگا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ کنفیوژن نہیں ہے، کنفیوژن بہت تھی شروع میں۔ پھر انہوں نے حدیثیں اور تفسیریں اور یہ ساری چیزیں نکالی تاکہ ریلیجن کو اور فارملائز کیا جائے، اور پھر جب جو فارملائز کیا ہوا ریلیجن تھا، جو زبان زدیں عام باتیں تھی جو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، جب انہوں نے ان میں سے کچھ کینسل کرنی تھی اور کچھ ایکسیپٹ کرنی تھی، تو تب انہوں نے علم رجال نکالا، اور میرے علم رجال جو ہے وہ اس کی بیس پہ آج تک کھیل ہو رہا ہے کہ اس کی بیس پہ کوئی بھی کسی بھی حدیث کو کسی بھی ٹائم ریجیکٹ کر سکتا ہے، یہی ہو رہا ہے سارا کچھ، تو یہی ڈرامے ہے سارے کا سارا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔